ہیں وہاں پر دو چیزیں اور ہیں جو ہمارے کامل دین میں موجود ہیں۔ ایک قیامت سے پہلے آنے والے وہ احوال جو بڑے بڑے ہنگامے ہوں گے جن کو الملاحم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا میں حالات آتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جن طلبا کا تعلق پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو کر رہیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اس وقت جو عالم میں مرحلہ چل رہا ہے، جیسے اس کا لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کما تدالا عاقلہ الہ کیا ہے کسر کیا ایک دوسرے کو جو بلا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ منظر پورا ہو رہا ہے، تو ایک تعلیم کے لیے اس کی کوئی قانونی بات نہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا الکفر ملت، تو سب جانتے ہیں کہاں کہاں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر دو کو آگے جمع کیا ہے، اس کو بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے یہ احوال جو ہیں تعجب کی چیزیں ہیں، لیکن جس شخص کا تعلق کتابوں سے ہے اس کے لیے کوئی چیز انہونی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ تو اجتماعی چیزیں ہیں، اس میں ہمت کی بات یہ ہے کہ جو آخری طبقہ ہوگا اس میں مقابلہ اسلام اور یہودیت کا ہوگا، اور اس پر دارے وہ نسبہ جس میں احتیاط کی جا رہا ہوگا اس کو پتھر آواز دے دے گا، ادھر آئے یہاں کوئی چھپا ہوا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں روایت پڑھتے، تو گویا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اس وقت پتھر بھی آواز دے گا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے ہمارے کامل دین میں، وہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں ابواب اشراط الساعہ۔ اشراط الساعہ میں تو سارا انقلابی انقلاب ہے، انتری درخت ربتا، یہ تو سارا قلب ہو گیا، ہونا کچھ چاہیے تھا ہوگا کچھ۔ اسی طرح سے اس میں وہ ساری علامات 14-15 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں ایک چیز ہے لعن آخر هذه الامہ، تو اس میں لعن آخر هذه الامہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، موسم کا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا۔ تو لعن آخر هذه الامہ جب اول کو کہیں گے تو طبقہ اولا ہمارا ہے صحابہ کا، تو مطلب ہوا صحابہ پر بھی انگلیاں اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد تعلیم ہے، اس کا مطلب ہے تعلیم پر بھی انگلیاں اٹھانے والے ہوں گے، تعلیم ہوں گے، احمد مجتہدین ہوں گے، تو پیشن گوئی ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اب جو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے دل کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مجلس میں یہ ادارہ چاہتا ہے کہ جو یہاں سے فیضیاب ہو کر گئے اور یہاں کے وہ نمائندے ہیں، اور اس بات پر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اجلاس سلسلہ میں فرمایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سکہ رائج الوقت کی طرح چلتا ہے، یہ اعتماد کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جملہ ہوتا ہے اور وہ سب چیزوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، کتنی چوریاں کتنے فلسفے وہاں زیرو ہو جاتے ہیں، یہ نسبت ہم لوگوں کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وطن میں ہمارے اکابر دارالعلوم کی یوتیوں کے صدقے جو حضرات یہاں آتے رہے ابتدا سے، اس ادارے نے ایک مزاج قائم رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی آپ لوگ جاتے ہیں وہی دارالرحیمیہ کا نام آتا ہے تو جتنا اعتماد ہے اس کو سند مانا جاتا ہے۔ اس لیے ادارے کی خواہش یہ ہے کہ فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے یہاں سے جو حضرات فارغ ہوئے ہیں
اور وہ ہر جگہ جہاں کے نام سے اللہ کے فضل سے اکرام بھی پاتے ہیں، ان سے لوگ رجوع بھی کرتے ہیں، تو وہ ہر جزئی میں اپنی مادر علم سے نکلتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہوگا، جو قریب رہے اساتذہ کے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نازک سے نازک مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پرانے اساتذہ جب تک دیوبند مجاہد لوگ مشورہ نہیں کرتے تب تک کوئی اپنی رائے قائم نہیں کرتے۔ یا آپ نے ان سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جو اساتذہ کے قریب ہے، ابھی حال میں کورونا کا مسئلہ چلا، اتنے مسائل ایسے آئے، لیکن یہاں سے کبھی کوئی جملہ ایسا جاری نہیں ہوا جب تک دارالعلوم دیوبند میں اپنے اکابر سے یہاں کے اساتذہ نے رجوع نہیں کیا۔ اس لیے ہماری تمنا یہی ہے کہ ہمارے جو فضلاء ہیں وہ اس ادارے سے، کیونکہ معاملہ دین کا ہے اور آخرت کا ہے، اس معاملے میں وہ اپنے ادارے سے مربوط رہیں، وہ ذرہ بھر یا یکسر منہ بھی اپنے اکابر کی لائن سے نہ ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے آج کے زمانے میں ہو گیا تبلیغ کا مسئلہ، اس وقت وہی جس کو انگریزی زبان میں برننگ ایشو کہتے ہیں، وہ معاملہ اس حکومت کے سامنے بہت نازک ہے۔ ہم لوگ جو دارالعلوم میں رہتے ہیں، ہم نے تب تک کوئی رائے قائم نہیں کی جب تک دارالعلوم دیوبند نے کوئی رائے قائم نہیں۔ یا اسی طرح اس سے پہلے جو فتنہ آئی، اس سے پہلے مولانا محی خان کا مسئلہ آیا، اس سے پہلے مودودی صاحب کا مسئلہ آیا، آپ جانتے ہیں یہاں کس قدر غلبہ کا ہوا ہے، لیکن ایک رائے ادارے نے قائم کی، آپ دیکھتے ہیں پورے کشمیر پر کیسے اثرات دیے اللہ نے کیا۔ اس لیے ہماری تمنا یہ ہے کہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، لیکن ایسی صورتحال میں بھی اس ادارے سے انتظام رکھنے والا ہمارا فاضل وہ ہر چیز میں اپنے ادارے سے متعلق رہے اور ہر چیز میں تب کوئی رائے قائم کرے جب وہ دیکھے یہاں کے اساتذہ نے کیا رائے قائم۔ اور ہمارے اساتذہ کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ ہم مدرسے میں رہتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں جدید ہوں قدیم ہوں، وہ تب تک کوئی فیصلہ نہیں لیتے جب تک اپنی مادر علم سے رجوع نہیں کرتے۔ تو آج کی مجلس میں یہ کتاب آپ کو ملنے والی تھی، جس دن ہم سری نگر آئے تھے وہ منظر آپ کی نگاہوں میں ہوگا، دن بھر موسم اچھا تھا، دھوپ تھی، اور صبح کو حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہ تشریف لانے والے تھے، مولانا ابراہیم صاحب مانگور تشریف لانے والے تھے، مولانا ابراہیم صاحب کی حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ کے خادم خاص حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں، ایک تو وہ آ رہے تھے، دوسرے محتمم صاحب تشریف لا رہے تھے، تیسرے کیونکہ اس کتاب کے دیکھنے میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ اس وقت شکاری مراد آباد کے استادوں میں تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہو گئے، تو وہ بھی تھے، دلی ایئرپورٹ سے آگے نہیں آ سکے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں یہاں اتنی برف باری ہوئی کہ بس بھی نہیں چل سکی، دلی سے جہاز کا آنا بالکل ہی محال تھا۔ اس وقت یہ کتاب آپ کو ملنے والی تھی، مگر کل امر مرحوم آپ جانتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہم سب لوگوں کو، ہمارے مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہ اب نائب محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اس سے پہلے بھی ہم جب وہاں مجلسوں میں رہتے تھے اور دارالعلوم دیوبند کی مجلسیں ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے طلبا وہ بھی چھٹے چھٹائے آتے ہیں، وہ کریم ہوتی ہیں پورے ملک۔ دارالعلوم دیوبند کے دورہ حدیث میں ہزاروں امتحان دیتے ہیں، ان میں کامیاب جو ہوتے ہیں ان کامیابوں کی بھی جو کریم سے کریم ہوتی ہے وہ طلبا بنتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں جب مجلس ہوتی ہے وہ عام مجلس نہیں ہوتی، وہاں کے استاد عام استاد نہیں ہوتے، تو ہم نے دیکھا مفتی صاحب کو سامنے تو تعریف نہیں کرنی چاہیے، ہم نے دیکھا مفتی صاحب کو وہاں کے بڑے حضرات اہم پروگراموں میں نامزد کرتے تھے کہ یہ چیز مفتی صاحب ہی کریں گے۔ اب یہ جانب اللہ آج جو پہلی ہماری نشست ہوئی اپنے فضائل کی،
اس میں بھی مفتی صاحب ہمارے درمیان ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ ہی لوگ سے ہم نے سنا کہ مفتی صاحب دوسرے لوگوں کی طرح بولتے بھی خوب ہیں، لیکن وہ مجلس کو بال باہر بھی رکھتے ہیں، نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جہاں مختلف حیثیات امتیازات جمع ہوں تو وہاں فیضا ہونا یہ اللہ کی عنایت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں نے بات آپ کو پوچھی، میں نے حج ہاؤس میں بھی جب آپ لوگ جمع تھے اس نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی واضح تقریر آپ کو نہیں سنانی، بس ایک جذبہ تھا۔ اس دن اگر مولانا ابراہیم صاحب آئے ہوتے اور مفتی القاسم صاحب آئے ہوتے اس وقت میں آپ سب لوگوں سے کہتا آج بیعت ہو جائے، کیونکہ بیعت سے آدمی ایسا بنتا ہے کہ وہ اپنا مسلک نہیں چینج کرتا، اپنی لائن بھی نہیں ہلا پاتا۔ اس وقت تو میرا یہ موڈ تھا، لیکن اب اس وقت تو میں ایسا نہیں کہہ سکتا آپ سب لوگوں سے کہ آج کا پروگرام اچانک ہوا، راستے کا پروگرام تھا تو ہم نے سوچا آج ہم یو پی والے کہتے ہیں رنگے میں، وہ جو علاوہ چیز دیتے ہیں نا یو پی والے کہتے ہیں آج رنگے میں یہ مجلس ہم کو مل گئی، ورنہ تو راستے کا پروگرام تھا۔ اس لیے میں نے چاہا یہ بات میں آپ لوگوں سے ذکر کروں تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو اچانک بلاوا کیوں آ گیا، اور دوسرے ہمارے حضرت کو بھی پتہ چلے یہ مجلس کیوں ہے، کیسی ہے۔ حضرت کی ہماری ٹیم ہے، سن 2000 میں یہاں دورہ ہندو شروع ہوا، 2000 میں آگے 2022، تو اس میں اب تو بہت سے لوگ ادھر ادھر علاقوں میں پہنچ چکے، ذمہ داریاں سنبھال چکے، تو ان دنوں میں جو میسر ہو سکے ان کو اطلاع ہوئی تو آپ کے سامنے آگے جب پورے لوگ آتے ہیں ہم سے کہتے ہیں حضرت ظاہری بات بھی کیجیے اور بات کی نظر بھی ڈالیے، تو وہی ہماری اس وقت گزارش ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ یہ طبقہ اس کشمیر میں اسلام کے محافظین میں شامل ہو۔ کشمیر بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے، یہاں ہر لمحہ ارتداد کے خطرات ہیں اور ارتداد کی مشق یہاں ہو رہی ہے۔ اوپر والے علاقوں میں ہم لوگ نہیں جا سکتے، بغیر اعلان کے ممانعتیں ہیں، لیکن ان علاقوں میں رکشا بندھن کے دنوں میں زنار لوگوں کے ہاتھوں میں باندھا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جو پریڈ میں کچھ رکھتے ہیں وہ جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ پوجا، وہ بھی مسلمان بچوں کے ذریعے کرائی ہے۔ دوسرا علاقہ جو یہاں سے قریب ہے وہاں حجاب باندھی کی بچیوں نے ہولی کی، اور ہم سب جانتے ہیں شعاروں کا مسئلہ کیا ہے۔ کچھ علاقوں میں آپ لوگوں نے دیکھا واٹس ایپ میں کہ وہاں تو گاڑی والوں کی مارکیٹ ہے وہ لگا دیا گیا، لگا دیا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی مذہب کا شعار اختیار کرنے میں مسائل کتنے ہیں اور کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ میں جتنا بول رہا ہوں یہ بھی شاید بولنا زیادہ ہے، اس لیے کہ زبانی اس وقت بند ہے، لیکن ہم لوگوں کے دل میں یہ جذبہ ہوگا، یہ تو اللہ کا ہم لیتے ہیں۔ صبح حضرت صاحب نے کہا اور انہوں نے اپنے اعتماد کے ساتھ کہا دنیا مٹ جائے گی لیکن انشاءاللہ اسلام نہیں مٹے گا، مسلمان نہیں مٹیں گے، علماء طلباء نہیں مٹیں گے، لیکن ہم لوگوں کو یہ نیت کرنی ہے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں ہم اسلام کے محافظ بن کر رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے وہ جملہ آپ کو سنایا کہ جب ایک ملک میں وہاں کی مسلمان حکومت نے ہیلی کاپٹر کے اوپر بھیج دیا کہ شام دے، اس وقت ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے وہاں تھے، تو انہوں نے کہہ دیا لوگوں سے کہ اس طرح چاند نہیں دیکھا جاتا، فجر کی نماز پڑھ کر مسجدوں میں تالے لگائے گئے، تو سب کو علماء کی بات سنتے ہیں، ان کی کہاں سنتے، تو صبح مسجد میں تالے لگے تو اس پر ایک منسٹر کو بہت غصہ آیا، اس نے غصے سے یہ کہا تھا یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنتے، تو اس پر ہمارے اکابر میں سے ایک نے شام کے اور ان کو اس کے جواب میں جو انٹرویو کیا تو اس نے یہی کہا تھا مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ ہم لوگ اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں اس دین کے چوکیدار ہی بن کر رہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بھی میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں، دعا کریں گے حضرت اللہ ہم سب کو اس علاقے میں دین کے چوکیداروں میں شامل کریں، ایسے چوکیدار جو حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کے نامہ اعمال میں قیامت میں لکھا ہو
یہ دین کے خادم رہے، اشاعت کے اعتبار سے بھی، حفاظت کے اعتبار سے۔ ہم نے حضرت سے گزارش کی ہے کچھ نصیحت آپ کو فرمائیں گے حضرت، جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کام کرنے والا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو کام کرنے والا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو اس طبقے سے امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ اس لیے کہ کشمیر والے دارالعلومیہ کو بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے پوری دنیا میں ایک مقام ہماری مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ اللہ کرے وہ ہم سے اسی پائے کا کام بھی لے لے اور اسی طرح سے اللہ ہم کو دین کے خادموں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا کو جتنا اشارہ ہوگا اتنا آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں گے اور آپ لوگ اس کو، اردو والے کہتے ہیں، گرہ میں باندھیں اور قلب میں اس کو جگہ دیں اور یہ نیت کر کے جائیں کہ باہر کے ماحول سے ہم کا جو کوئی گردہ آ گیا، کشمیر میں آدمی کبھی ایک انتہا پر جاتا ہے کبھی دوسری انتہا پر جاتا ہے، جو ہمارا مسلک اعتدال ہے۔ اللہ اس وقت کے منٹ سے آگے مرتے تک ہمیں اسی مسلک اعتدال پر ثابت قدم فرمائے، اور اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہمیں سے